کریں گے, پانی سے دھوئیں گے. پانچوں مسجد ان آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھی. 2006 کے زلزلے میں جماعت میں تھا, اور ایک ہمارا کچا مرکز جس میں میں اور جنید جمشید تھے, اللہ نے اس کی ایک اینٹ بھی نہیں گرنے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میں کسی کھلاڑی سے پوچھ لینا, یہ جھوٹ بولتا ہے, جو مجھے 20 سال سے جانتا. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہماری کچی مسجد جو دھکا دیتے 2 آدمی گر جائے, اللہ نے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیا. میں ایک پٹھان سے ملا, اس کا پلازا بچا تھا, لوگ موویاں بنا رہے تھے. میں کہا خان صاحب کوئی عمل بتاؤ, یہ تمہارا کیسے پلازا بچا؟ کہا سعید بھائی نماز جو ہے نا اذان سے شروع ہوتی ہے, یہ 1:30 بجے 2 بجے نماز نہیں ہے. یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے, کسی کتاب سے آپ یہ 1:30 بجے 4:30 بجے ثابت نہیں کر سکتے. یہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد داخل ہو اس کو پتہ ہے نماز ہوگی, اپنی نماز پڑھے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہے. اکیلے کو نماز کے ٹائمنگ, نماز اذان سے شروع ہو جاتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیوی کے ساتھ بیٹھے, حضرت عائشہ, اور اذان ہوئی, اللہ اکبر, آپ کا رنگ بدل گیا, ایسا رنگ, اور چہرے میں خوف آ گیا. عائشہ نے دیکھا, اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا, کیا آپ کا چہرہ؟ کہا تم ہو کون؟ کہا عائشہ. کہا کون عائشہ؟ آپ کی بیوی. کون بیوی؟ کہا ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو کہاں, کون ابو کہاں؟ میں کسی کو نہیں, چلے گا بس. نماز اذان کے بعد میرے دوستو یہ کام پھنسوائیں گے, یہ کینسر لائیں گے, یہ کرونا لائیں گے, یہ کووڈ لائیں گے. یہی تو ہے بیماریوں کی وجہ. میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. ایک ہمارے ہاں تو آئی فون جمعدار کے پاس ہے, سعید بھائی لوکیشن بھیجیں, ٹوائلٹ کہاں صاف کرنا ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہمارے ایک ساتھی بہت بول رہے تھے حالات بہت خراب ہیں. میں کہا بھائی ادھر تو آؤ, تم گاڑی کون سی چلاتے ہو؟ کہا جی ابھی لیکسس لیے V8. کتنے کی؟ 8 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. گھڑی پہ نظر پڑی رولیکس 1.5 کروڑ کی. حالات بہت خراب ہیں. 2 ایک آئی فون سیمسنگ. حالات بہت خراب ہیں. رہتے کہاں؟ فیز 8 میں. کتنے گز گئے؟ 20,000 گز میں. حالات بہت خراب ہیں. گھر میں 14 کا. حالات کہاں خراب ہیں؟ میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں, میں بھی اسی سٹی میں رہتا ہوں, اور مجھے 99% لوگ نہیں پہچانتے, نہ پولیس نہ فوج, انلیس کے تعارف نہ کرا دوں. میں نے 15 سال کراچی کبھی تعارف نہیں کرا. میرے دوستو یہ اللہ کی زمین ہے, ان کی تھوڑی ہے, یہ اللہ کی زمین ہے. اے ابن عباس, ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں, تیرے رب کی مرضی نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے, تیرے رب کی مرضی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام پوری نمرود کی فوج, ایک بال جلا سکا نمرود؟ پوری نمرود اکیلے انسان. ایک اصحاب اخدود کا بچہ مسلمان انسان ایک پتھر سے شیر کو مار دیا. ہمارے پتھر سے تو چوہا نہیں مرتا. حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں دریا نیل کو, دریا نیل ٹھیک ہوگا, ہمارے خط سے تو بیوی ٹھیک نہیں ہوتی, دور سے لکھتے ہیں ڈر کے مارے کہیں گھر میں پکڑ نہ لے. میرے دوستو آج ہماری طاقت کہاں گئی ہے؟ یہ ایمان تقویٰ 2 سمیں ڈال لو اس سیل فون میں, دیکھو پھر اللہ کیا نظام چلاتے ہیں. مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ کے واسطے. ہم موت سے یہ تو پہلے پڑھ لیں کہ قرآن حدیث حیات الصحابہ میں مسجد کیسے آباد کی جاتی ہے, مال سے اعمال سے. مسجد کو جسم بنا, ہر چیز کا جسم روح ہے. آج ہماری ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے. مسجد کا جسم, انسان کا جسم. فٹ بال کو آپ نے ابھی قطر میں دیکھا ہوگا, لاتیں پڑ رہی تھی, ادھر سے کک ادھر سے کیوں؟ فٹ بال باہر سے خوبصورت, اندر سے خالی, اس لیے ککیں پڑ رہی تھی. اینٹ کو کوئی جوتا مار کے دکھائے, اینٹ کو کک مار کے دکھائے, اپنا پیر توڑے گا. آج پوری مسلمان امت فٹ بال بن گئی. گھر اچھا بناؤ یار, اندر چھوڑو. میں گھر میں گیا, ایک بچہ ہے, ممی ڈیڈی, وہ ارب پتی بچہ, اندر کے سعید بھائی آپ کو میں گھر دکھاؤں, تو بہت بڑا گھر کا دروازہ, کہتے سعید بھائی اٹلی سے منگوایا, وہاں سے اتنے $1,00,000 کا. اچھا ماشاء. اندر گیا, کہ سعید بھائی یہ بیڈ روم میں نے وہاں سے بنوایا اسپین سے, یہ شینڈیلر اسپین کا ہے, یہ کچن اور باتھ روم گروہی کے ہیں, یہ ٹائلیں اٹیلین ہیں, اور میں نے سارا اٹیلین, اسپینش, جرمن. میں کہا آپ کی پتلون کہاں کی ہے؟ کہ یہ بھی اٹیلین ہے. میں کہا آپ کی شرٹ کا, یہ بھی اٹیلین ہے. میں کہا جیکٹ باس, یہ بھی اٹیلین. جوتے کا بالی اٹیلین. میں کہا ماشاءاللہ برا نہ ماننا, آپ کے گھر میں میں نے ایک ہی چیز مسلم دیکھی, وہ مسلم شاور تھا, باقی سب نان مسلم تھے. مسلم شاور بس. صحابہ کے یہاں لوگ دین لے کے جاتے, جہاں وہ دنیا لے کے جاتے. آج دین کہاں سے لیں میرے دوستو؟ حرم میں بھی لوگ جاتے ہیں, کہتے ہیں سدیس کو سنا کیسا تھا, اللہ یاد نہیں آتا. سدیس, نماز سدیس گھوم رہا. اسپیکر دیکھے یار انہوں نے کیا اسپیکر لگائے, جرمنی سے امپورٹ کیے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, کیسی آواز آ رہی تھی اس کو, اللہ ہی بلا دیا. میرے دوستو 24 گھنٹے, کیا میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو باتیں کروں گا آپ کو ہضم نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا میں بہت ساری کر کے آ رہا ہوں. لیکن میرے دوستو آپ کو صرف, آپ جو کر رہے ہو, صرف آپ سے کہہ رہا ہوں 4 کام کر لو.
مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو, نماز کو قائم کرو. اپنی نماز سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ, اے نبی جی خود بھی نماز قائم کرو, اہل کو نمازی بناؤ. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے, لا نسألُکَ رزقا, روزی ہم آپ کو خود دیں گے. تیسری زکوٰۃ قائم کرو. چوتھا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, اللہ کے علاوہ سارے ڈر نکال دو. کیوں؟ ہمیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے موت سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب مؤجلہ, کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر, نہ پہلے نہ بعد میں, جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میں ابھی پورے کووڈ کے زمانے میں ڈاکٹروں سے ملا, پورے پاکستان اور جہاں جہاں جا سکتے. میں کہا سچ بتاؤ کووڈ سے کتنے لوگ مرے؟ کہا سعید بھائی 99% فیئر سے مرے ہیں. اور میں اس کو اس لیے جانتا ہوں, کرکٹ کھیلیے 20 سال, جو آدمی کیچ سے ڈرتا ہے اور رات کو 10 مفتیوں کا ہے مفتی صاحب دعا کرنے کل کیچ نہ ہے, اسی کے پاس سارے کیچ آئیں گے. یہ عجیب مسئلہ ہے. جو آدمی گیند سے ڈرتا ہے گیند اس کے پیچھے لگ جائے گی. جو آدمی باؤنسر سے ڈرتا ہے اسی کو باؤنسر. 20 سال گراؤنڈ میں دیکھیے. جو آدمی گھاس سے تاثر لیتا ہے, گھاس اس کو سچن ٹینڈولکر کو ایک گیند نہیں ہل رہا باقی ساروں کو ہل رہا ہے. ورلڈ کپ میں گیند نہیں ہل رہا, وسیم اکرم کا کیوں ہل رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وہی پچ ہے, وہی بالر ہے, وہی موسم ہے. وسیم اکرم گیند ہلا رہا ہے باقی نہیں ہلا رہے. کیا وجہ؟ اتنی سوئنگ ہو رہی تھی, انضمام آئے سوئنگ بند ہو گئی. میرے دوستوں کوئی تو وجہ ہے. جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے. حدیث کتنی زبردست. تم جو گمان, تم بندر کو خدا بنا لو اللہ بندر کے حوالے, تم دھاگا باندھ لو دھاگا کے حوالے, تم گائے کو خدا گائے کے حوالے, تم اللہ کو خدا بناؤ گے اللہ کے حوالے, اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. میرے دوستو ایمان تقوی کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں, رات کو تہجد پڑھتے ہیں. ایمان کی علامت رات کو تہجد پڑھتے ہیں. اس وقت مسلم ورلڈ میں, ابھی میں حج کر کے آ رہا ہوں اور عمرہ کر کے آ رہا ہوں امریکہ سے پہلے, تقریباً اللہ نے 100 مسلم کنٹریز سے ملاقات کروائی ساری. سب سے پوچھا اتفاقاً یہ جتنی مسلم کنٹریز ہیں یہ پاکستان میں آ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں, سندھ میں, پنجاب میں یونیورسٹی. ایک مجھے فلسطینی ملا کہ آپ کی جماعت آئی تھی, میں ابھی 4 مہینے لگا, پورا خاندان تبلیغ میں لگ گیا. میں نے کہا کیا حال ہے نمازیوں کو؟ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کسی ملک نے 5% نمازی نہیں بتائے. کیا کریں بتاؤ؟ ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم. جو منافق کون ہے؟ یہ اللہ کو نہیں دھوکا, اللہ ان کو دھوکا دے رہا ہے. کیا علامت ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى, جب نماز کی آواز دی جائے گی سستی کر دیں گے. فویل للمصلین, ہلاک ہو گئے نمازی. کون ہے؟ جن کی نماز غفلت سے بھری ہے اور جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. یرون الناس ولا یذکرون الا قلیلا, اور اللہ کا ذکر تو بہت ہی تھوڑا کرتے. 98%, میں اپنے ملک میں بتا رہا ہوں 98%. اور جہاں یہ سیلاب آئے نا, آپ جا کے دیکھو, اخبار نہ پڑھو, جہاں سیلاب آئے نا بلشہ سندھ میں, آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, آپ کو بتا نہیں سکتا نماز کی کیا حالت ہے. پڑھنے والے تو 2% ہیں, جو 2% پڑھے ان کی سورہ فاتحہ سن. نماز دعا دیتی ہے, نماز بدوا بھی دیتی ہے. اللہ اس نے مجھے برباد کیا, اس کی زندگی برباد کی. نماز روزی کی کھینچتی ہے, نماز روزی دور اٹھا کے پھینکتی ہے. بیوی یہاں بیٹھی ہے, شوہر 15 سال سے دبئی میں, بچہ چائنا میں کام, سارا خاندان اللہ نے توڑ دیا. یاد رکھنا موت اتنی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے, اس سے مت ڈرو. جو مرنے کے بعد ہونے والا اس سے ڈرنا چاہیے. کہا تم مرنے والے کے بعد کی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دو, اللہ مرنے سے پہلے سارے خوف ختم کر دے. تم مرنے کے بعد جو حالات آنے ان کی فکر کرو, اللہ تمہیں مرنے سے پہلے حالات سے بے فکر کر دے گا. اے آدم کی اولاد, تو میری عبادت کے اپنے آپ کو فارغ کر, میں تمہیں بے پرواہ کر دوں گا, بے فکر کر دوں گا, غنی کر دوں گا, تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا, تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا. اور اگر تو نے فارغ نہیں کیا, میں تیرے ہاتھوں کو مشغولی سے بھر دوں گا, تیرے احوال کو پھیلا دوں گا اور تجھ پہ فقر مسلط کر دوں گا. تو کروڑ پتی ہوگا, آنکھوں سے اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا. اس سے بھی میں گزر کیا, بینک میں کروڑ روپے تھے, اللہ کی قسم کسی کو دینے کی ہمت نہیں تھی, فقیر لگتے تھے. میرے دوستو بزرگوں, ایمان کیا ہے؟ مساجد آباد کرنا, تہجد پڑھنا, غصے کو کنٹرول کرنا, لوگوں کو معاف کرنا اور سخاوت کرنا, غریبوں کو عطا کرنا, صدقہ کرنا. یہ ایمان تقویٰ بنا لیں گے. آپ کو 10 اعمال بتا رہا ہوں, اتنا رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سرجن ملے, ڈاکٹروں کو بات سمجھانا مشکل ہوتی ہے, سمجھ جائے تو بہت آگے نکلتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا سعید بھائی میں نے آپ کی مسجد کی محنت کا بیان سنا, 3 مہینے میں کیا ہے, اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک کر دیے.
اور روزی اتنی کر دی ہے میں نے خواب میں نہیں دیکھی. روزی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہے, الشیطان یعدکم من الفقر, کیا ہے, ویامرکم بالفحشاء. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور دعوت دیتا فحشی کا, اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں فضل کا اور کس کا, مغفرت کا. فضل کس کو کہتے ہیں؟ روزی. میرے دوستو یاد رکھنا, آسان بات, روزی میں بھی کما رہا ہوں الحمدللہ, لیکن روزی کمانے کا حکم کیا ہے؟ فمشو فی مناکبہا, حکم اس کی, روزی کمانے کے لیے زمین میں چلو, دوڑو نہیں. عربی میں فمشو کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنا مولوی صاحب سے. دوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. والسابقوا والسارعوا, دوڑو اس جنت کی طرف, ریس کرو, سبقت لے جاؤ. والسابقون السابقون والسابقون الاولون, اس اللہ کی طرف, اس جنت کی طرف. روزی کمانی ہے چل کے. یہ جو دوڑ لگ رہی ہے نا, یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو جو چیزوں سے شیطان نے مجھے بھی ڈرایا, بھوک سے, فقر سے, اور شیطان نے ایک دعوت دی فحاشی کی, یہ دو چیزیں اللہ نے بہت کھولی ہیں. اس کی فکر چھوڑ کے میں آپ کو 10 باتیں کر رہا ہوں, یہ کر لو. اللہ آپ کو وہ رزق دے گا, اللہ وعدہ کریں رزق کریم دوں گا. نمبر 1, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, سارے حرام چھوڑنے پڑیں گے. چند دن نہ محرم عورت کو دیکھنا چھوڑو. چاچی نہ محرم ہے, جس عورت سے شادی ہوتی ہے نہ محرم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں اور جوان عورتوں کی وہ کیا ہے, سید, وہ سردار, وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو میرا جنازہ جو ہے نا, میت رات میں نکالنا, مرد اس کو دیکھے نا, اور میرے جنازے کے اوپر کپڑا ڈالنا, بیچ میں ٹہنیاں ڈال دینا تاکہ میرے جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے. میرے دوستو بزرگوں, حرام چھوڑنا پڑے گا, حرام. اور حرام چھوڑنا ہی ایمان ہے. بغیر بریک کے آپ کے پاس پورش ہو, آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی, قبرستان پہنچا دے گی. پہلی چیز ہے تقوی. اب آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا. میرے اندر بعض ایسے حرام ہیں جو نماز میں بھی 24 گھنٹے حرام. لوگ کہتے ہیں, لوگ, اب میں ابھی ایک جگہ گیا ہوں, 70 حافظ قرآن مرتد ہو گئے. 70. یہ کیا ہوا؟ میرے محلے کا ایک حافظ قرآن اپنے 4 علماء بھائیوں کا, میں اس کتاب سے انکار کرتا ہوں, آج گواہ رہنا, مر گیا اس پر. یہ جو ہے گناہ فحاشی, جتنے کو, جیسے ڈاکٹر جب بتاتا ہے تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں, علماء کے کہنے پہ ہم سے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی روزے میں ہم حلال چھوڑ دیں گے انشاءاللہ, لیکن گانا سننا, سیل فون, واٹس ایپ, فیس بک, یہ نہیں چھوڑتے. یہ مسئلہ میں چھوڑ کے تو دیکھو. اچھا ایک دن نہیں, ایک دم نہیں, صحابہ کو 23 سال لگے سارے گناہ چھوڑنے پہ. سود 23 سال 22 سال بعد حرام ہوا, زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر یہ سارا احکامات پہلے سال آ جاتے شاید ہی کوئی صحابی اس کے لیے تیار ہوتا. آہستہ آہستہ علماء سے پوچھ کے ایک ایک چیز چھوڑیں, وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا. نمبر 2, اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ دو, یربس صدقات. قسم کھا رہا ہوں, موبائل بند, قسم کھا, اچھی قسم کھا, اللہ کہہ رہے ہیں صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو ایک بڑی پوزیٹو دیکھی نا, میری بیوی روزانہ اٹھتے ہیں, جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا, سمجھے 5 بجے, 4:55 پہ ایک ڈبہ صدقے کا بنایا, اس میں ڈال دیتی ہے صدقہ جتنا بھی ہو, 100 روپے 500 روپے. مجھے یہ, میں آپ مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے سعودیہ ایک دوست نے فون کیا, سعید بھائی میرے سالے کو وہ کوئی بیماری ہوئی ہے, وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو ہوش آئے گا تو آپریشن کریں گے, فائدہ نہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی دعا بتائیں. میں کہا اس کے کان پہ قرآن چلا دو اور یہ بتاؤ کہ اس کی بیماری کا 7 دن کا کتنا خرچہ ہے. کہا 15 لاکھ. میں کہا ہمت کر کے اپنے اس کے سالے کے نا رشتہ دار سے کہے 15 لاکھ صدقہ کر دے, پھر دیکھ. اللہ کی قسم 1 گھنٹے کے اندر بغیر دوائی کے گھر واپس آئے. ہم بیماری آتی ہے $1 لاکھ کی, صدقہ دیتے ہیں $10, یا اللہ صدقہ دے دیا اب تجھ پہ واجب ہے. 50,000 صدقہ گئے, ایسی کی تیسی, اس کے پاس نہیں آنا کہ نبی نے کہا صدقے سے اور مار بڑھے گا. کتنے بڑے وعدے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو, اور قسم کھائیے صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے یربس صدقات, صدقے سے مال بڑھتا ہے. 2, رزق اس میں ہے. رزق اس کو کہتے ہیں نیک بیوی, نیک بچے, صحت, بے خوف زندگی, سکون, چین, اطمینان. ہم ابھی آ رہے تھے جہاز میں 380 پہ, اوپر بزنس کلاس میں سب جاگ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا پیا ہوا تھا. میں نے جا کے سب سے گپے ماری, میں کہا خیریت سے بھائی, نیند نہیں آ رہی؟ کیا نہیں, 16 گھنٹے میں تو سو ہی نہیں سکتا جہاز میں. اور یہ لیٹے ہوئے,
बिजनेस क्लास, गद्दे लगाए, ऊपर स्टार्स हैं और सामने सब कुछ है उनके मतलब का, लेकिन नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ब्रदर कम टू रायविंड, we'll take you from Karachi to Lahore on train and you see Pathan standing and sleeping. You can't sleep. खड़े होके मैं आपको सोते हुए दिखाऊंगा, आपको जहां आपको हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास कितने लोग आए, वो आया मालिक पाकिस्तान का रिचेस्ट में 3रा नंबर, कि मुझे नींद नहीं आती सईद भाई, मुझे कोई गोली दे दो। मैं कहा आपको गोली नहीं, आपको गोला देगा, उठोगे नहीं। रायविंड आया 72 घंटे में 60 घंटे सो के चला गया। अभी साल पैदल लगाया उसने, 65 साल उम्र है। अल्लाह ने उसको 3 दिन में जमीन निकाल दी। ये क्या इतना सुकून। मैं एक जगह बयान कर रहा था, साउथ अफ्रीकन, एक आया गोरा आके बैठ गया, बयान खत्म हुआ इंग्लिश में, आके मिला सब। मैंने कहा कौन हो? कहते मैं साउथ अफ्रीकन गोरा हूँ, ज्यू हूँ और तुम्हारा फैन हूँ, क्रिकेट में भी खेलता था। मेरा पड़ोसी मुसलमान है, मुझे लिया, मैं तुमसे मिल लिया। मैंने कहा मेरी बात समझ आई? कहता बहुत थोड़ी, लेकिन जितना सुकून मस्जिद में मिला जिंदगी में कभी नहीं मिला। हमारे एक दोस्त है शेख हाशिम, वो भी पहले यहूदी थे, फिर सऊदीया में आलिम बने। मैं कहा इनके साथ बैठो, 10 मिनट में कलमा पढ़ के चला गया। मस्जिद मेरे दोस्तों मछली की तरह हमारे लिए बनी है, जैसे मछली बनी पानी के लिए, हम मस्जिद के लिए बने। अल्लाह फरमाते इन्ना अव्वल बैतु वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका हुदल लिल आलमीन। पहला घर तुम्हारी जो बनाया ना, घर तुम्हारा घर वो है काबा, मस्जिद अल मुत्तकी का घर है। अल्लाह कह रहे हैं इंसानों का जो घर बना है काबा है। ये पता है आपका ये जो घर है ये मस्जिद पे बना हुआ है, पूरी जमीन मस्जिद है अल्लाह के नबी के लिए। हमारा घर मस्जिद पे बना है, लेकिन आज घर रेस्टोरेंट बना हुआ है, सिनेमा घर बना है, होटल बना हुआ है, मस्जिद तो है नहीं। इससे तो हालात ठीक नहीं हो रहे। तो मेरे दोस्तों कितने अमाल हो गए, हर हराम छोड़ना है पूछ पूछ के। कोशिश आज से नियत कर ले, सदका देना है और इस्तगफार करना है अपने गुनाह पे। कुरान में है ए नबी जब तक आप इनमें मौजूद हो या बस्ती इस्तगफार से करती रहेगी अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेगा। हदीस में जिस बस्ती में 3 नेकियां होती हैं, मसाजिद आबाद होती हैं, आपस में लोग मुसलमान मोहब्बत करते हैं और आखिरी रात में इस्तगफार करते हैं, इस बस्ती पे अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेगा। इस्तगफार करो, इस्तगफार से रोजी मिलती है। अल्लाह कहते हैं बेटे दूंगा, माल दूंगा, बारिशें दूंगा, बागात दूंगा। चौथी चीज अपनी नमाज को ठीक करो। मैंने तारिक जमील साहब से पूछा कि आप कब से तबलीग में? कहा 40 साल हो गए। मैं कहा कितने मुसलमान आपके पास नमाज ठीक कराने आए? कहा आज तक किसी मुसलमान ने नमाज ठीक नहीं कराई। आपके पास मुफ्ती साहब कितने लोग आते हैं सच बताओ कि नमाज ठीक? मौलवी साहब ये जरा मुझे ये बता दें IT कैसे, मुझे लोग कहते हैं सईद भाई बल्ला सीधा कर दें, जरा ये बताएं कैसे खड़े होते हैं। आज तक मुझसे भी किसी ने कहा सईद भाई आपने नमाज सीखी है मुझे भी सिखा दें। जो जन्नत फिरदौस तक पहुंचा देगी नमाज, जन्नत फिरदौस नमाज। 2 ऐसे 7 अमाल सूरह मोमिनीन दोनों नमाज है। नमाज बना लो, देखो क्या होता है, सारे मसले हल हो जाएंगे। नमाज बना लो। ये जेफरी बॉयकॉट इंग्लैंड में था, तो मैंने कहा ये इंजमाम की टीम इतना जिनके जीत कैसे रही है? इंजमाम बड़ा जीता। का पता नहीं है, ये हार रहे होते हैं, अंदर ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, कुछ उठक बैठक करते हैं, वापस आके जीत जाते हैं। तो अल्लाह ने नमाज, इंजमाम की टीम में 9 लड़के तहज्जुद पढ़ते थे। कहा सईद भाई रात को तहज्जुद पढ़ के वितर कर अल्लाह से मांग दिया, अल्लाह हमें इस्लाम को हमें हरा देना, इस्लाम को हराना। हम इंडिया से जीत के आए मेरे दोस्तों। अल्लाह 24 घंटे हमारे साथ है। नमाज नमाज नमाज, ये हो गई। कितनी हो गई? इस्तगफार, सदका, तकवा, नमाज। 5वां जिक्र, अल्लाह का जिक्र से रोजी मिलती है। वो सूरह वाक़िया पढ़ो घर में, इशा से पहले, सोने से पहले, रोज घर में कभी फाका नहीं आएगा। एक तस्बीह पढ़ लो सुबह, सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, कभी फाका नहीं आएगा। 5 हो गए। नंबर 6 ये तालीम के हल्के। इन हदीस में आता है जो जुमे की, बुखारी शरीफ में रहता है, जो जुमे के दिन मस्जिद आए जुमा पढ़ने, इसको फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलता है। क्यों? कि जुमे में दीन की बात होती है। दूसरी हदीस में जो मस्जिद में दीन सीखने या सिखाने आए, इसको फी सबीलिल्लाह का सवाब मिलता है। और मेरे दोस्तों अल्लाह कुरान में कहते हैं वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहिदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू वनसरू उलाइका हुमुल मुहक्का लहुम मग़फ़िरतुन रिज़्क़ुन करीम। जो ईमान ला के अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करते हैं और जो इनकी मदद नुसरत करते हैं, इनको अपना ठहराते हैं, बताओ ये नबी ये पक्के ईमान वाले, इनके लिए मग़फ़िरत दुनिया में रिज़्क़ुन करीम है। तो भाई कितने हो गए? 8 काम हो गए, है ना। तकवा, बाद में सुन लो, याद रखना, तकवा, सदका, इस्तगफार, जिक्र, ये हल्के दीन के, और तवक्कुल। तवक्कुल फरमाया जैसे परिंदे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं परिंदे पर मार के उड़ते हैं, जब पर बंद कर लेते हैं मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या तुम देखते नहीं रहमान ने हाथ में परिंदा कैसे पकड़ा हुआ है? तो अल्लाह पे तवक्कुल।
اور مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا. جو جان مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اس کو شکر والا کہتے ہیں, اور جو مال جان کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اس کو کفر کا رستہ اللہ نے کہا قرآن میں, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں شکر اور کفر والا راستہ دونوں بتایا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. میں نے جان مال جنت کے بدلے خرید لیا. تو میرے دوستو یہ ہو گیا 8. کیا ہے یہ؟ اپنا مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اور 9واں 10واں ہجرت نصرت. آخری گزارش کر رہا ہوں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کے رستے پہ چلے گا, اتباع کرے گا, میں اس کی مغفرت کروں گا. یہ ساری صفات میرے اندر آ جائیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, میں نے تمہیں امریکہ بھیجا ہے کیوں؟ کمانے کے لیے نہیں. نیت بدل لو کہ اللہ پاکستان کا کمزور ہے, یہاں کا بڑا تگڑا ہے. یہاں تو سورج آ کے غرق ہو جاتا ہے حالات میں, اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. سورج تو رائز کرتا ہے ایسٹ سے, ہم کہہ رہے ہیں ویسٹ سے رائز کر کے دکھائیں گے. میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں جو نبی کی اتباع نہ کرے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ میری اتباع کریں آپ کی. اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا, ان سے محبت بھی کروں گا. نبی کی اتباع کیا بھائی؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, ان کو بتائیں نبی آپ کی اتباع دعوت کا کام ہے. جو آپ انا من اتبعنی, یہی آپ کا کام ہے, اور جو آپ کی اتباع کرتے ان کا کام بھی دعوت کا کام ہے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کریں گے. کیا کریں بھائی؟ جلوس نکالیں باہر یا دعوت کا کام کریں؟ بتائیں بھائی کون سا کام آسان ہے, جلوس نکالنا یا دعوت کا؟ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. اس کی کسی بزرگ پہ رحم نہیں کرے گا, کسی پہ رحم نہیں کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والوں. دیکھو بھائی آسان بات ہے, جب زمین پہ لوگ صدیق تھے تو اوپر کون تھا بھائی؟ ابو بکر صدیق. جب زمین پہ لوگ غنی تھے اوپر کون تھا؟ عثمان غنی. آج زمین پہ چور ہے, اوپر بڑا چور اللہ نے بٹھا دیا. کریلے کا درخت لگایا اور حرم میں دعا کر رہے ہیں اللہ آم لگا دے انور اٹول. کیسے لگے گا؟ درخت تو کریلے کا ہے, بیج کریلے کا لگا, بیج گناہ کا ہے. کہہ رہے اللہ زندگی تو فرعون کی پسند ہے, جنت موسیٰ دے دے, یہ پسند. ظالم حکمران مسلط کرو. نمبر 2, تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا. یا اللہ بچے ٹھیک کر دے. یعنی قرآن میں ایک ایک دعا سے حالات ٹھیک ہو گئے. آج 40 لاکھ حج کرتے ہیں, ایک دعا قبول نہیں ہوتی. کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا. تیسری, دشمن کے خلاف تیری کوئی مدد نہیں کروں گا. سچ بتاؤں آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ لگ رہے ہو. میں تو کراچی میں رہتا ہوں, DHA میں, DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, میں نے اس کا نام بدل دیا ڈرپوکس ہسبینڈز ایریا. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں فیز 1 میں ہوں, کم ڈرتا ہوں. فیز 8 والے تو بہت آگے نکل رہے, ابھی پہلا فیز ہے. اللہ کہیں مدد نہیں کرے گا, گھر میں مدد نہیں آ رہی. مجھے لڑکے نے کہا میرا بڑا بھائی باپ کے سر پہ 20 جوتیاں مارتا ہے, اس کو روک. مجھے ایک آدمی نے کہا میرا بیٹا ماں کے منہ پہ 15 تھپڑ مارتا ہے, اس کو سمجھاؤ. ایک آدمی نے کہا میرا بیٹا میرے سامنے نماز پڑھتا ہے, اللہ میرے باپ کو دنیا سے اٹھا جائے. تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کسی کے خلاف. اور جب تم دعوت کا کام چھوڑو گے تمہیں قرآن کی سمجھ سے محروم کر دوں گا, اس کی شفا رحمت سے محروم, اور تمہیں آپس میں نفرت ڈال کے تمہارے آپس میں لڑائیاں ڈالوں گا. یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں, اور اللہ کرتے ہیں. اس کو بدلنے کے لیے صرف میرے دوستو آپ سے گزارش کی ہے, اللہ ایسے حالات بدل دیں گے. پوچھو یوسف سے, پوچھو انضمام سے, پوچھو ثقلین سے, پوچھو جنید سے, کیسے اللہ نے حالات بدلے دین کی. اللہ کہ ان تنصروا ینصرکم, تم میرا کام مدد کرو تمہاری مدد کرو. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی جی, یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو اتر رہی ہے وہی اس کی نبوت, اس کی تبلیغ کرو. اگر تبلیغ نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. اگر رسالت صحیح تبلیغ کرو گے واللہ یعصم الناس, اللہ تیری ساری انسانیت سے حفاظت فرمائے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولا نجد من دونہ ملتحدا. اے نبی جی کسی کی کوئی پناہ نہیں, کسی کی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ اس کو پناہ نہ دے. پناہ کہاں ہے؟ ایک ہی جگہ, الا بلاغ من اللہ ورسالتی. تو آپ سے ریکویسٹ کرنے آئے ہوں بھائی, چلا 4 مہینے جب اللہ توفیق دے. جنید جمشید کی 150 دکانیں ہیں دنیا میں ماشاء, آپ ایک ہی کھول لیں, آپ اپنے محلے کی کھول لیں.
آج سے نیت کر کے اٹھیں اللہ تیرے گھر کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا وقت دوں گا اور دعوت کا کام کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ دعوت دوں گا سب کو، مسجد کی، نماز کی، اخلاق کی، تلاوت کی، حج کی، عمرے کی. جس جس کو آپ دعوت دیں گے، جو عمل کرے گا اللہ کی قسم گھر بیٹھ کے آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ حج کی دعوت دو، حج کرے گا آپ کو حج کا ثواب ہے. اور آپ ایک گزارش سب سے کر کے آ رہا ہوں، 2 مہینے سے امریکہ میں ہوں، کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں 2 نفل، اس وقت ہم سب چلتے ہیں حرم اور لیلۃ القدر کی رات ہو، 2 نفل سارے مسلمان پڑھیں 2 بلین، ان کا اجر جمع کر لو، ایک مسلمان کے 2 فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. 2 بلین مسلمان، بلین سب مل جائیں، نفل پڑھیں حرم میں لیلۃ القدر میں، 2 فرض نماز 2 رکعت ایک مسلمان کی، فلق ناس والی، اس کا اجر نہیں ہو سکتا. نیت بدلی ہے، میں نے نیت کی ہے، اللہ اکبر، نیت بدلی ہے، نماز پڑھو فرض، وہی نماز میں مسافر ہوں، سفر میں سنت ہے فلق ناس پڑھنا، میں نے سفر کی نیت پڑھے، نفل پڑھے اور پڑھ دی لمبی صورت، اور فرض میں پڑھے میں نے فلق ناس. فرض کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. میرے دوستوں ضرور نیت تو بدلی ہے کہ اللہ فرض کی نیت کرتا ہوں، زبان سے ویلی بولنا فرض نہیں ہے، مطلب کر لیں تو اچھا ہوتا ہے، لیکن نیت دل میں ہوتی ہے. آپ نے نیت بدلی، اجر کہاں چلا گیا میرے دوستوں؟ آپ آج نیت بدلنے، اللہ میں کمانے آیا تھا مجھے معاف کر دے، تو نے بھیجا ہی نہیں اس لیے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تجھے عمل کے لیے بنایا ہے. عمل لے کے آ میرے پاس، فیکٹری سے عمل بنا، اپنی تجارت سے عمل بنا، اپنی جاب سے عمل بنا. آج نیت کر لے اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں جو معافی مانگتا سچے دل سے، ایسا اس نے گناہ کیا ہے. میں تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر کے نہیں تھکے گا. تو آج معافی مانگ لے، یا اللہ آج سے میں اس ملک میں ہوں زندہ، تیرے دین کو قائم کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ دین کو قائم کروں انشاءاللہ، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری کچھ، میں تھوڑا ٹائم دوں. نمبر 2 میں نماز کو قائم کروں گا، سب کو نمازی. نمبر 3 سب کا مال حلال، زکوٰۃ سب. اور آج کے بعد میں سب سے کہوں گا بھائی اللہ سے ڈرو، اور کوئی ضرورت نہیں، تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو، اللہ ساری مخلوق سے تمہارا تعلق ٹھیک کر دے گا. کل ہمارا جو ہے وہ ہمارے یہاں شب جمعہ بھی ہوتا ہے، جمعے کے دن ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، روز ایک دوائی کھا لیا کرو، آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی. مغرب کے بعد ہوتی ہے آپ کی گیدرنگ، مغرب سے عشاء. آپ کوئی ایک عمل پکڑ لو کہ میں چلو عشاء میں تعلیم میں بیٹھوں گا، میں فجر میں امام صاحب کے درس میں بیٹھوں گا. ایک گولی تو کھانا شروع کرو، تھوڑا سا پانی گھاس کو دو، آہستہ آہستہ گھاس نکل آئے گی. مجھے دعائیں دو گے، یہ 10 اعمال آپ کو قرآن کے بتائیں، لیکن شرط یہ 2 بجلی کی تاریں ڈالنی، ایمان تقوی. بجلی کی نہیں ہوگی پھر ایسی نہیں چلے گا. تو ایمان و تقوی بنا لو. اس ایمان تقوی صرف ایک جگہ بنتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کھلاڑی کہاں بنتا ہے؟ گراؤنڈ میں. آپ سب جانتے ہیں سوئمنگ پول میں، پائلٹ جہاز میں. ایمان تقوی جب بننے کی جگہ صرف مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، اور مسجد ہر متقی کا گھر ہے. ایمان تقوی بنانے کی جگہ مسجد ہے. یہ مسجد کی محنت سنگ لو، 1 گھنٹہ دے دیا کرو، بس 1 گھنٹہ. 23 گھنٹے جو کرنا کرو، آہستہ آہستہ 1 گھنٹہ دو گے، آپ کو پیچھے غیب نظامی چلے گا کہ یار یہ میرا کام یوں بن گیا، یہ یوں بن گیا. آپ کے کام سمٹیں گے. پھر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. آج ہم ان آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں 11 مہینے وہ مسجد کو دیتا ہے، 1 مہینہ گھر کو دیتا ہے. یہ بہت بڑا ظالم ہے. ایسا ہی ہے نا کہ یار گھر کو ٹائم ہی نہیں دیتا. میں کرکٹر وقار یونس وسیم اکرم 11 گھنٹے کرکٹ گراؤنڈ گلی ڈنڈے کو دیتے تھے، 1 مہینہ گھر کو دیتے. جو کہتے کیا قربانی ہے ملک کے لیے. تو ملک کے لیے قربانی دینا لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے 11 مہینہ جانا، اس کو کہتے ہیں ظالم ہے. بیوی چھوڑ گیا، ابراہیم اسلام اس کو پکڑیں گے. میں نے بھی تو بیوی چھوڑی تھی، بچے کہاں چھوڑے تھے؟ وہ زمزم ٹاور میں، اور زمزم ٹاور کی چابی دی تھی کہ بیگم یہ چلی جانا، سویٹ لیا تیرے لیے، اور یہ 3000 ریال ہیں، یہ نہیں وادی غیر ذی زر میں. اور اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے ایک امت دینا جو ایسے ہی قربانی کرے جیسے میں کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ امت کر رہی ہے اکثر، آپ کو نہیں کہہ رہا اکثر، لیکن ڈالرز کے لیے کر رہی ہے. یا اللہ ڈالرز کے لیے بہن بھی چھوڑ دیں گے، ماں بھی چھوڑ دیں گے، بیوی، لیکن یا اللہ دین کے لیے ابھی ذرا تھوڑا سا میں تیار نہیں ہوں، تو مجھے دبئی بھیج دے. آج تھوڑی سیلری زیادہ میں چھوڑ دوں گا. تو میرے دوستوں ہم قربانی صحابہ سے زیادہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ابھی مجھے دبئی میں ملے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی ہم نے اتنا کما لیا ہے یہاں، لیکن غمگین بہت رہتے ہیں. میں کہا اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے درہم کس کو کہتے ہیں؟ غم کا دروازہ درہم، اسی لیے تو غم ہے تمہیں. میں وہاں گیا کویت، ان کا سعید بھائی ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں. میں کہوں گی کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم آئی سی تھے دینار، دین کو آگ لگانے والی کرنسی. تو ساری امت درہم دینار، درہم دینار، غم کا دروازہ اور دین کو آگ لگانے کی کرنسی. باپ کی بھی دین کو آگ لگ گئی،
بچوں کے دل کے، اس سے انشاءاللہ نیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. حدیث میں آتا ہے اس گیدرنگ کی سب کی معافی ہو جاتی ہے. جو لوگ آئے تھے، مثال دے رہا ہوں کہ یار سعید انور سے ہاتھ ملائیں گے، حدیث ہے صحیح کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اتنی زبردست مجلس ہے، اس سے خوبصورت کوئی مجلس نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جس مجلس میں 3 کام ہوں، صدقہ، معروف اور باہمی اصلاح، اس کو اللہ ان قریب اجر عظیمہ دینے والا ہے. تو اللہ ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ کو جزائے خیر دے. کوئی بات آپ کے شان کے خلاف ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. میں الٹی سیدھی شاٹیں کھیلتا رہتا ہوں، لیکن وہ بس دعا کریں کہ صحیح یہ والی شاٹیں الٹی سیدھی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اولاد و نسلوں کو دین کی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار العالمین. یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما، اس میں کوئی کمی کوتاہی اس کو معاف فرما. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمیں شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جتنے مسلمان مر چکے ہیں، زندہ ہیں اور آگے ہماری اولاد نسلیں، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت فردوس کے ساتھی بنا. ہماری جو بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے عطا فرما. جو ہمارے بچے بے روزگار ہیں ان کی یا اللہ حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری مساجد کو، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پوری فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ ایک دوسرے سے اخوت، ہمدردی، محبت کی ہمارے آپس میں معاملہ فرما. یا اللہ جتنے غیر مسلم ہیں ان کے اندر سے کفر کی نکال کے اسلام کا نور داخل فرما. ذریعے کے طور پہ ہم سب کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ الفردوس مع الابرار یا عزیز غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ العالمین. آمین آمین. السلام علیکم. خطبہ ہوگا مدرسہ اسلامیہ میں انشاءاللہ. فرائیڈے کے دن مدرسہ اسلامیہ خطبہ ہوگا، اور فرائیڈے ہماری جیسا کہ سعید صاحب نے بتایا شب گزاری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ